الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کے بارے میں، اور ان کا دوسرا نام برکہ بھی تھا، اور ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو جو ان کی والدہ تھیں بی بی آمنہ، ان کے ساتھ ایمن یعنی برکہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ان کے ساتھ تھیں، یعنی کہ ان کی زندگی میں تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مائک آپ میوٹ ہی رکھیے۔ یعنی کہ ان کی لائف میں تھیں اور ان کے ساتھ تھیں، ان کے گھر بھی رہیں، لیکن پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب ان کی شادی ہوئی تو ظاہر ہے پھر ان کی اپنی لائف شروع ہوئی، لیکن بیسکلی شی واز لائک مدر ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. Okay, and she was literally with him from the moment that he was born until the moment he died. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور کوئی خاتون جو ہے اس کو یہ درجہ نہیں ملا، لائک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بہت بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آئیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی قریب رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل ہوئیں۔ صرف برکہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون تھیں کہ جو ان کی پیدائش کے وقت کے ساتھ، یعنی اس ٹائم پہ ان کے ساتھ تھی، اور اس سے آگے یعنی ان کی ڈیتھ تک وہ زندہ رہیں، اینڈ ایون شی آؤٹ لیوڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان سے بھی زیادہ عمر ان کو ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شی واز بورن 13 ایئرس بفور دا برتھ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 13 سال پہلے سن 557 میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 570 رائٹ، تو 557 میں برکہ جو تھی شی واز بورن اینڈ شی واز فرام ایبیسینیا، ٹھیک ہے، وہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اور حبشہ میں بیسکلی ایسے ہوتا تھا کہ وہ لوگ اسی طرح بیچ دیتے تھے اپنی عورتوں کو، ٹھیک ہے، غلام کے تحت، اور پھر اس سے کوئی خرید لیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے انہوں نے ان کو خرید لیا تھا، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ سو عبداللہ پرچیزڈ دس وومن اینڈ ہر نیم واز برکہ بن ثعلبہ، ٹھیک ہے۔ So Barakah, she lived in the house of Prophet sallallahu alaihi wasallam even before he was born, like with Abdullah and Amina, she used to live in that home. ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ عبداللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے کہ وہ تو تجارت کی غرض سے الشام جاتے ہوتے تھے نا، گریٹر سیریا، he used to went on a journey to the greater Syria. اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ 2 ٹریڈ روٹس تھے عرب لوگوں کے، کہ ایک تو یمن کی طرف وہ سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، تجارت کی غرض سے، اور وہ ہوتا تھا ونٹرز میں یوزلی، اور شام میں وہ لوگ جاتے تھے سمرز میں۔ تو ایک دفعہ اسی طرح عبداللہ جو تھے وہ الشام گئے، اور جب وہ گئے تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی وائف جو ہے وہ پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہی ڈidn't know. سو ہی سیٹ آؤٹ آن اے جرنی ٹو الشام، ٹھیک ہے۔ کچھ مہینوں بعد ہی آمنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے بطن سے یعنی ان کے اسٹمک سے ایک نور نکلا ہے، ایک روشنی نکلی ہے، اور اس نے سارے پہاڑوں کو روشن کر دیا جو کہ مکہ کے پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، اینڈ دیٹ لائٹ ایکچولی وینٹ اسٹریٹ اپ ٹو دا گریٹر سیریا، مطلب الشام کے محلات اور الشام تک جا کر اس نور نے وہ ساری جگہوں کو روشن کیا، تو وہ ان کو دکھائی گئی، بیسکلی ایک طرح کا ایک ویژن دکھایا گیا تھا۔ اور اس ٹائم پہ برکہ جو تھیں وہ آمنہ، بی بی آمنہ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ تو بی بی آمنہ نے سب کچھ جو تھا وہ برکہ کے ساتھ شیئر کیا، تو ان کو بھی بتایا، اور پھر برکہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہوپ فلی اٹس اے بلیسڈ چائلڈ ود گڈ نیوز، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی بابرکت بچہ ہوگا، اور اس یعنی ایک بشارت مل رہی ہے آپ کو، ایک خوشخبری دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے والد کو تو نہیں پتہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ کو تو نہیں پتہ تھا کہ یعنی یہ پیدا ہونے والا ہے ان کے گھر ایک بچہ،
اب وہ بی بی آمنہ ان کا ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ وہ کب واپس آئیں گے، تو وہ برکہ کو بھیجتی تھی تقریباً ہر روز دیکھنے کے لیے اس جگہ پر جہاں پر باہر سے لوگ آ رہے ہوتے تھے نا، کہ جو شام سے واپس آ رہے ہوتے تھے یا دوسرے ممالک سے، تو وہ وہاں پر بھیجتی تھی کہ دیکھ کر آؤ کہ وہ آئے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر کچھ دن گزرے، انہوں نے دیکھا کہ اس قافلے میں جتنے بھی لوگ تھے یا جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے ہوئے تھے شام کی طرف، وہ سب لوٹ آئے ہیں، پر عبداللہ لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو یہ خبر ملی کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ خبر ان کو ملی تو اس ٹائم ظاہر ہے بی بی آمنہ جس صدمے سے گزر رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ خود ولادت ہونے والی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دوسرا یہ غم کہ ایک شوہر کے جانے کا، کہ اور پھر اکیلے بچے کو سنبھالنا اور وہ سب کچھ، یعنی پتہ تھا اب کہ ساری جو پرورش ہے یا ساری ذمہ داری جو ہے وہ اب میں نے ہی کرنی ہے، میں نے ہی اٹھانی ہے نا۔ تو وہ ایک غم کا بھی عالم تھا، تو اس میں پھر برکہ رضی اللہ عنہا شی واز دیئر ود بی بی آمنہ، اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ایموشنلی بھی اور ان کی فزیکلی بھی، ظاہر ہے جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا وہ کیئر کی جو ضرورت ہوتی ہے کہ تو برکہ واز the one in their home who used to provide her care and physically and emotionally she was there for her، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایون جو ڈیلیوری کا ٹائم تھا اس ٹائم پر بی بی آمنہ کے ساتھ برکہ ہی موجود تھیں بس، اور وہ ان کے ساتھ تھیں، اور جب ڈیلیوری ہوئی اینڈ شی واز the first person، برکہ رضی اللہ عنہا was the first person to hold the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in her hands۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، پھر ان کو کلین کیا، ان کو صاف کیا، اور ان کو بڑے پیار سے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی والدہ کو دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی ایک اعزاز تھا جو ان کو ملا، اور ساتھ ہی خوشی آپ دیکھیں نا کہ وہ شی واز ہولڈنگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک بانڈ بن گیا تھا اسی ٹائم پہ، the time he was born she felt a connection with him، اور ایک مدرلی افیکشن وہیں سے ان کی سٹارٹ ہو گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر برکہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 خواتین ہیں نا کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، they would nurse him، اور ان میں ایک تو ان کی اپنی والدہ بی بی آمنہ، دوسری حلیمہ سعدیہ، جن کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تیسری ہیں برکہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 خاتون تھیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی مائیں ایک طرح کی کہلائیں، ٹھیک ہے۔ رضائی مائیں ہیں 2 اور ایک جو ہے حقیقی ماں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو والدہ ہی کا درجہ دیتے تھے۔ اور جب بی بی آمنہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جب لے کر گئی تھیں ایٹ دا ٹائم آف 5 or 6 years، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ اسی ایج کے تھے، کیونکہ جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کو حلیمہ سعدیہ نے لوٹا دیا تھا بی بی آمنہ کے پاس، یعنی حلیمہ سعدیہ ان کو لے گئی تھی نا، اپنے ساتھ رکھا، جو ایک گاؤں کی آب و ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں وہ پلے بڑھے، پھر واپس ان کو جب بی بی آمنہ کے پاس وہ لے کر آئی تو پھر آمنہ جو تھی ان کو لے گئیں اپنے، ایک تو جو ان کا وہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا کہہ لیں، کہ جو بی بی آمنہ کے رشتہ دار تھے وہ زیادہ مدینہ میں تھے، یثرب میں تھے، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی ملوانے لے کر گئیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہاں سے واپسی پہ، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پہ گئی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کے گئی تھی، تو وہاں سے واپسی پر ایٹ دا ٹائم when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 6 years old، بی بی آمنہ she passed away، ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب بی بی آمنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس سفر میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکہ موجود تھی، ٹھیک ہے، ایمن موجود تھی۔ اور اس میں یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک بچے کے سامنے 6 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو اس کی غم کی کیا کیفیت ہوگی کہ مطلب ابھی تو اس کو موقع ملا تھا، تقریباً 1 سال مشکل سے ان لوگوں نے ساتھ گزارا تھا ماں بیٹے نے، اور اس 1 سال میں انہوں نے ان کی شفقت، ان کی محبت،
وہ سارا کچھ ایکسپیرینس کیا کس طرح، کیونکہ ماں کا جو پیار ہوتا ہے، وہ جو کیئر ہوتی ہے، کوئی اور جتنا بھی کر لے، ماں کی تو ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے محسوس کیا اور پھر ان سے وہ لے لیا گیا. یعنی اب وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ یہ سوچیں. لیکن اس ٹائم پر جب بی بی آمنہ کی ڈیتھ بھی ہو رہی تھی، تو ڈیتھ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے برکہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گی، اور یہ جو یعنی میرے بیٹے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پر ہے. شی انٹرسٹڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹو برکہ، اور انہوں نے یہ بھی ان سے کہا کہ اس کا بالکل ایسے خیال رکھنا کہ اپنی یعنی اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر، ٹیک کیئر آف ہیم ایز اف یو آر ہز مدر. بالکل ایک ماں کی طرح ان کا خیال رکھیے گا، اینڈ میک شیور ہی ڈزنٹ نو اینی سیڈنس بیونڈ دس، کہ اب اس کے بعد انہیں کوئی غم محسوس نہ ہو، یعنی غم نہ ملے، تکلیف نہ ملے. تو ان کی یعنی ایک طرح کا وہ ان کو بتا رہی ہیں، تاکید کر رہی ہیں کہ اب آپ اس کی ماں ہیں، آپ نے بالکل وہ رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے کہ اگر میں ہوتی تو ادا کرتی. And this was a huge responsibility, but Barakah also loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Amina knew it, so she just entrusted him to Barakah, and she said کہ no, just take care of my son. تو اس ٹائم پہ پھر یہ ہے کہ برکہ جو تھیں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، ان کو کمفرٹ کیا کہ ان کو واپس لے کر آئیں. اور اس ٹائم ان کی ایج ان کی خود کی ایج 19 سال تھی بس. تو مطلب وہ بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی کہ ایک مدرہڈ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جب میچور ہو جاتے ہو تو پھر ہی آپ اس کو اچھے سے نبھا سکتے ہو. مگر آپ یہاں سے دیکھیں کہ ان کی اپنی عمر چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کو نبھایا، ان کو ماں کی کمی نہیں محسوس ہونے دی اور ان کا خیال رکھا. کہ پھر ان کو لے کر وہ عبد المطلب کے پاس آ گئی تھی، کہ ان کے جو دادا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر جو ان کے دادا تھے ان کی بھی وفات ہو گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 9 سال کے تھے، کہ یعنی کہ بس 2-3 سال بعد ہی وہ بھی چل بسے تھے. پھر یہ تھا کہ وہ ابو طالب کی کفالت میں آگے تھے، لیکن جو ماں کا کردار تھا وہ برکہ ہی نے نبھایا تھا. کہ ویسے تو یعنی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ اپنے باپ سے انہوں نے انہیرٹ کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ غلام بھی اگر باپ کی وہ غلام ہے، یعنی باپ نے خریدا ہے، اب باپ چل بسا ہے، تو بچے کی اس میں آ جائے گی، یعنی اس کو ورثے میں وہ مل جائے گا غلام، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ٹیکنیکلی تو I have inherited her, but he freed her. انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا. پھر بھی یہ برکہ کی چوائس تھی کہ she wanted to stay with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور وہ انہی کا خیال رکھنا چاہتی تھی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک تو ویسے بھی وہ ان کو اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی، یعنی ماں کے طور پہ ان کو ٹریٹ کر رہی تھی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق، اپنا کردار بھی تو ایسا تھا نا کہ کوئی بھی جو ان سے اٹیچ ہو جاتا تھا یا انہیں جان لیتا تھا، ان کے پاس رہنے لگ جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ان سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، وہ ان کے قریب ہی رہنا چاہتا تھا. جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تھے تو وہ غلام، اور ان کے اپنے والد اور چچا جب انہیں لینے آئے تھے تو وہ جا سکتے تھے ان کے ساتھ. انہوں نے اپنی پوری وہ ایک لگژریس لائف سٹائل اس کو انہوں نے ٹھکرایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے نا، اور ان کا جو کردار ہے، جو ان سے محبت اور شفقت مل رہی ہے، اس پہ میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا. تو یہ تو واقعی پھر شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اب ایسا ہوا کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکہ کو خدیجہ سے انٹروڈیوس کروایا، کہ اور وہ اسی طرح سے کروایا کہ یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد، یعنی جو میری ظاہر حقیقی ماں تھی ان کے بعد اگر کوئی جنہیں میں ماں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں.
کیا، اور یہ کوئی ایسی عورت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی سرونٹ نہیں ہے نا. تو اس سے بھی دیکھیں انہوں نے ان کو پہلے سے ہی ان کے اسٹیٹس، ان کے آنر کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں انہیں یہ مقام دیتا ہوں، تو یعنی آپ بھی ان سے اسی طرح کا معاملہ کریں اور ان کو یہی مقام دیں. اب یہ ہوا کہ برکہ جو تھیں وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں یہی تھا کہ جس طرح اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں وہ بالکل ایک ماں جیسا سوچتی ہے، وہ ویسا ہی سوچ رہی ہیں، وہ وہی محسوس کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ شی ڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ پاس رہتے ہو تو پھر آپ بہت ساری چیزوں میں خیال رکھ سکتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کا مشن بھی ایسا تھا نا کہ جو ان کو ضرورت بھی تھی کہ اپنے لیے وہ اتنا ویسے بھی نہیں سوچتے. ہی واز اے سافٹ ہارٹیڈ پرسن ہو یوز ٹو کیئر فار ادر پیپل. ٹھیک ہے. So Barakah wanted to make sure that, I am also there with Khadija Razallahu anha, to just be there for him and support him. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اے برکہ، میری شادی ہو گئی ہے لیکن آپ کی شادی نہیں ہوئی. یعنی کہ وہ ایک طرح کا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں اب اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا یا میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا. آئی ایم میرڈ ناؤ بٹ یو آر ناٹ، سو مے بی یو شوڈ تھنک اباؤٹ گیٹنگ میرڈ ناؤ. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے شادی نہیں کرنی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی جوانی میرے لیے ڈونیٹ کر دیا ایک طرح کا، یعنی میرے لیے صرف کر دی ہے، تو اب آپ جائیں اور شادی کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا تھا کہ میں ایک بہترین شخص آپ کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی، اینڈ آئی ول انویسٹ ان یور میرج. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ وہ تو جو لڑکیاں جو جن کے پاس نہیں ہوتا تھا، یعنی جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ان کے لیے وہ ارینج کرتی تھیں، انویسٹ کرتی تھی ان کی شادی میں. جو لڑکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے مہر وہ ارینج کرتی تھی. یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ شی وڈ فیسیلیٹیٹ the marriage between people, so marriages between people. so of course انہوں نے پھر برکہ کو بھی یہ آفر کی. تو شروع میں تو انہوں نے یہ کہا برکہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے بھی مجھے کبھی نہیں چھوڑا. یعنی ابھی بھی یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے. پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے انسسٹ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی، کیونکہ ظاہر ہے ایک وہی بات ہے نا کہ ایک اللہ کا بھی حکم ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے انسان کی. تو جب انسسٹ کیا گیا تو پھر انہوں نے اگری کر لیا شادی کرنے سے، اور ان کی شادی ہوئی. اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی کرائی تھی کہ ان کی شادی ہوئی تھی عبید ابن زید سے. ٹھیک ہے، وہ الخزرج قبیلے سے تھے، وہ مدینہ کا ایک قبیلہ تھا اور بہت یثرب کے ایک بڑے شریف انسان تھے. تو عبید ابن زید سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کی شادی ہو کر وہ چلی گئی تھی. اچھا، ان سے پھر ان کا ایک بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا ایمن. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو ایمن بھی کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ایمن کے بارے میں آئے گا کہ وہ جو ہے انہوں نے ایمان وہ لے آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ بعد میں شہادت کی موت مرے تھے، یعنی وہ شہید ہوئے تھے. اور برکہ رضی اللہ عنہ کے جو ہسبینڈ ہیں، یعنی عبید ابن زید، ٹھیک ہے، وہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. اور پھر یہ ہوا تھا کہ جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو برکہ رضی اللہ عنہا ایمن کو لے کے، اپنے بیٹے کو لے کر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رہنے لگ گئی تھی. اب یہ ہے کہ جو اگر ہم خواتین میں سے دیکھیں نا کہ سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی نا جو ایمان لائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خواتین میں دوسری جو تھی وہ ایمن تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہے. سب سے پہلی خاتون کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد، یعنی وہ تو وائف تھیں، تو ان کے بعد ایمن واز the first one, and in all the women she was the second one to follow the path of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے پہلی خاتون کہ جنہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی
تو شی واز دا ون ٹو ہولڈ ہیم اینڈ ٹیک کیئر آف ہیم. تو ہر اسٹیپ پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی بھی ضرورت تھی، اور ان پہ کوئی بیلیف رکھے، ان کو سپورٹ کرے، ان کا سہارا بنے، ایمن واز دیئر. شی نیور اسٹیپڈ بیک. کہ انہوں نے ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں اب اپنے رول سے تھک گئی ہوں، کیونکہ ان کا اپنا حقیقی بیٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ ان کو بیٹا ہی سمجھتی تھی. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی سنا تو وہ بھی ان کی فطرت جو تھی اس نے قبول کیا، حق طبیعت تھی، تو شی بلیوڈ ان ہیم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ظاہر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا، یعنی ظاہر وہ ان کی شادی کرانا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں تو ظاہر لوگ اتنا نہیں یہ سوچتے تھے کہ وہ ویڈو ہے یا ڈیورسی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی اگر جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے نا، اینی ون ہو وانٹس ٹو میری اے وومن فرام جنہ، لیٹ ہم میری ایمن. وہاں پہ پھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے والنٹیئر کیا، اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں ان سے شادی کروں گا. اور اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بھی غلام کے طور پر آئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا. اور وہ اس ٹائم ان سے ایمن سے 20 سال تقریباً چھوٹے تھے. تو فرق یہ بھی نہیں کیا جاتا تھا، جو ایج کا فرق تھا یہ بھی نہیں اتنا اس کو بھی دیکھا جاتا تھا. یعنی یہ بڑی ویسے اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ اس زمانے میں ان چیزوں کے سے اوپر اٹھ کر لوگ، جتنا بھی دور جاہلیت تھا مگر ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر لوگ سوچتے تھے کہ وہ عورت کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے ہی رشڈ ٹو میری ہر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ جنت کی خاتون ہیں تو ان کے ساتھ شادی کرنے سے پھر یہ ہوگا نا کہ میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں، یعنی ظاہر ہے پھر میرا ایمان بھی بڑھے گا. سو اف شی از گونا بی ان جنہ دین آئی ول بی ان جنہ ٹو. سو انہوں نے یہ اپرچونٹی گریب کی اور پھر ان کی شادی ہوئی. اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سٹارٹ ہونے کے، یعنی ان کا جو میسج تھا وہ جب آیا تھا اس کے 6 سال بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کی شادی جو تھی وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. اور یہ ویسے دیکھیں کیا خوبصورت پلاننگ بھی اللہ تعالیٰ کی کہ دونوں غلام تھے، ایک نے ماں کا درجہ پا لیا، ایک نے بیٹے کا، اور آپس میں ان کی شادی ہو گئی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے جو دینا چاہے، جو رزق عطا کرنا چاہے اور جس طرح سے عطا کرنا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. اور ایک طرح کا یہ بھی ہے کہ both were connected to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in that way and they loved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم deeply. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ زید نے رضی اللہ عنہ نے نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ برکہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ان کو کوئی اولاد دے، کیونکہ ان کی ایج کافی زیادہ ہو چکی تھی. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ان دونوں کو، اور ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا اسامہ ابن زید. اور اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جو بچپن میں جیسے حسن حسین رضی اللہ عنہم اور امامہ رضی اللہ عنہ، زینب، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی ان کے ساتھ کھیلتے تھے. جب وہ نماز میں جاتے تھے ان کی بیک پہ چڑھ جاتے تھے، بچے تھے جب. تو اسامہ واز آلسو ون آف دیم جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. کیونکہ دیکھیں باقیوں کے ساتھ بھی جیسے نواسوں کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح کی محبت ہے، تو وہ بھی تو ایک بیٹے کا بیٹا ہی تھا نا. زید رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ انہوں نے بیٹا سمجھا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. کیا اور پھر برکہ رضی اللہ عنہ سے بھی جو ایک نسبت تھی اس کی وجہ سے بھی. تو یہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اب یہ آتا ہے کہ ایک بہت اوتھینٹک نیریشن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا تھا تو اس ٹائم پہ برکہ رضی اللہ عنہ کی ایج کافی زیادہ ہو چکی تھی. کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اسی ٹائم یعنی 6 سال بعد ہی، نبوت کے 6 سال بعد ہی جب ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ شی واز این ایلڈرلی وومن. تو
آگے جا کے بھی جب ہجرت کا ٹائم آیا تھا تو ان کے لیے وہ جو جرنی تھا نا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یعنی سفر میں کیا ہوگا، مشکل ہو جائے گا، اور ان کے پاؤں بھی سوج گئے تھے. تو وہ سٹوری اسی طرح بتاتی ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو میں نے دیکھا، اب یہ ہوا کہ ان کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی اور پانی کہیں بھی نہیں تھا رستے میں، اور کہیں سے بھی مل بھی نہیں سکتا تھا، جو ان کے پاس تھا وہ ختم ہو چکا تھا. تو وہاں وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بکٹ کو اپنے اوپر یعنی اترتے ہوئے دیکھا فرام دا ہیونس، یعنی اپنے بالکل سر کے پاس، اور ایک روپ تھی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے پکڑی کہ جس جو بکٹ کے ساتھ تھی، اور پھر انہوں نے پانی پیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اس روپ کا یعنی اس رسی کا جو ٹاپ ہے وہ نہیں دیکھ پا رہی، یعنی کہ وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے. سو بیسکلی اٹ واز being descended from the heavens to her, and this was a miraculous incident that she experienced. اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کر یہ بتایا، اور یہ ہے کہ جب وہ پانی انہوں نے پی لیا تو باقی کا پانی وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے پورے جسم پہ ڈال لیا کہ مجھے یہ ٹھنڈا کر دے. یعنی وہ سفر بہت لمبا تھا. اب ہم دیکھیں نا کہ مکہ سے مدینہ تو گاڑی پہ جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتا، تو وہ سوچیں کہ وہ اگر سواری پہ بھی سفر کریں یا پیدل بیچ میں جس طرح انہیں تو چلنا پڑا تو کتنا زیادہ ہاں یہ کنفرم نہیں ہے کہ سواری ان کے پاس تھی کہ نہیں، تو یعنی جو بھی ان کا سفر تھا وہ کتنا ٹائرنگ تھا، کتنا ایگزاسٹنگ تھا کہ ان کے پاؤں سوج گئے، اور ان کو یعنی پیاس سے ان کی بری حالت ہے، اور وہ اولڈ وومن ہے نا. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں بھی انہوں نے کتنی قربانیاں دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ جب میرے ساتھ ہوا تو اس کے بعد میں بہت گرم جو دن ہوتے تھے نا تب بھی روزہ رکھتی تھی، یعنی بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی، اور مجھے کبھی بھی اتنی پیاس نہیں لگی دوبارہ اس پانی کو پینے کے بعد. آئی نیور بیکیم تھرسٹی اگین ان لائف. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آتا ہے کہ وہ جب مدینہ پہنچی تو ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، اور ان کا جو چہرہ تھا نا وہ گرد سے اٹا ہوا تھا. اٹ واز کورڈ ود ڈسٹ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو دیکھ کے کہ یا اماں، یعنی اے میری اماں، انڈیڈ دیر از اے پلیس فار یو ان ہیون، آپ کے لیے جنت میں ایک جگہ ہے. تو اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ بلکہ بتائیں کہ اس پورے واقعے سے آپ کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ کہ پہلے تو ان کی جنت کی جو کا جو شوق، سبحان اللہ، کہ دیٹ واز دا مین کہ جنت کی شوق کے لیے جیسے ان کی زندگی وقف تھی، سبحان اللہ. کہ اور بالکل. دوسری یہ کہ جیسے ہم عشر جو اب عشر مبشرہ کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو زندگی میں بشارت جنت کی دی گئی تھی، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملی تھی نا، اور ان میں یہ بھی تھی. سبحان بالکل. اللہ. جزاک اللہ خیر. تو ہاں جی ہاں، آئی تھنک یہی کہ اگر ہم جنت کا تصور کر دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کتنے ایشوز لوگوں کے ساتھ بنا لیتے ہیں، اور بلا وجہ کی پرابلمس کریٹ کر لیتے ہیں. صرف جنت پہ فوکس ہو جائے زندگی میں تو کتنی زندگی آسان ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر. اور کوئی اور بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا شاید؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو چیز ایک آئی اوپنر ہے کہ ہم کتنا ان میں صبر تھا اور ہر حال میں شکر، اور اللہ کی رضا سب سے آگے تھی. اور ہم جب اپنے معاملات دیکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کو ہم سمجھتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے نفس کے پیچھے ہی چل کے ہم اپنے بہت سارے کام خراب بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ کی رضا بھی ہم سے لاسٹ ہو جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہوئے بھی نہ صبر کر سکتے ہیں نہ شکر. لیکن ایسے لوگ جو اپنا حصہ انہوں نے ڈالا
اور چلے گئے. انہوں نے اگر اپنے جزا تھی تو بھی اللہ سے مانگی اور اللہ کی رضا میں ہی آتا ہے. اور کسی اور جو ہے انسان اس سے اس طرح کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ آپ کسی طرح ہیلپ کرے. جس طرح ہم اللہ کو سامنے تو رکھتے ہیں پتہ ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن پھر بھی ہم اس سطح پہ نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں ہمیں اللہ کی رضا ملے اور ایسے درجات کی ہم توقع بھی رکھ سکیں اور نہ ہم صبر کر سکتے ہیں. اور شکر ہم تب کرتے ہیں جب ہماری ذات کے لیے کوئی چیز ہمیں ملے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یا اپنے سے کمتر حالات میں لوگ ہم ایکنالوج ہی نہیں کرتے. تو یہ چیز مجھے ایک بہت زبردست ریمائنڈر آج ملا ہے، جس کے لیے الحمدللہ کہ مجھے بار بار یہ ریئلائز ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ چینجز لانے اور اس پہ قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دیز بیوٹیفل ریفلیکشنز. بالکل ایسا ہی ہے. باقیوں سے بھی میں انشاءاللہ پوچھتی ہوں، اینڈ پہ آپ لوگ ضرور شیئر کیجیے گا. اور یہی دیکھیں کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ہجرت کرنا کتنا زیادہ درجات کی بلندی کا باعث ہے نا. کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب انہوں نے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہجرت صرف جگہ کی نہیں ہوتی ہے، ہجرت ایک غلط کام سے کسی نیکی کی طرف آنا، کسی گناہ کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آنا، یعنی ہجرت تو بہت طرح کی ہوتی ہے. کہ تو اگر ہجرت کا یہ درجہ ہے، اور سب سے جیسے آپ نے نفس کی بات کی ہے، تو نفس کے خلاف جہاد کرنا، غلط کاموں کو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ان کو چھوڑ کر، خواہشات کی پیروی چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جھکنا، تو اس میں کس قدر اجر ہے، کتنا زیادہ یعنی انسان کو ایک بشارت سی مل رہی ہے نا. کہ دیکھیں انہیں ہجرت کرنے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ جنت کی ایک خاتون ہیں، اور آپ کے لیے جنت میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام رکھا ہوا ہے. اور یہ بہت پیاری بات تھی کہ ان کو دنیا میں ہی یہ بشارت دی جا رہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے لیے جھلک رہی ہے کہ ہی نیو دیٹ شی از اے وومن آف کیریکٹر، شی از این امیزنگ پرسن. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے کہ اور یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تکالیف کتنی اٹھائی ہیں. اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ان کے بیٹے کی بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ایمن رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے بہت زیادہ اپنی لائف میں چیلنجز بھی فیس کیے. اب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ لائک میدان جنگ میں، بیٹل فیلڈ میں ارد گرد گھوم رہی ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھے ہوتی تھی کہ کہیں وہ انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، وہ سیف ہیں. بالکل جیسے ایک ماں رکھتی ہے نا، جیسے اسے فکر ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے ان کو فکر ہوتی تھی. اور جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو وہ پھر آ کر جو جتنے بھی لوگ زخمی ہوتے تھے مسلمان، ان کا وہ کرتی تھی، یعنی ان کے وونڈز کا خیال رکھنا، یعنی جو بھی ان کو کیئر اس ٹائم پہ چاہیے، کوئی بینڈیج لگانا ہے تو وہ اپنے ہی کپڑے دے دیتی تھی، یعنی اپنے ہی دوپٹے کا کوئی وہ پھاڑ کے، یعنی اپنے کپڑے کا کوئی حصہ پھاڑ کے اس سے بینڈیج کر دیتی تھی. یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے، حالانکہ دیکھیں ان کی ایج کتنی زیادہ تھی، مگر انسان کے اندر، عورت کے اندر کی مضبوطی اگر وہ ہو نا، زندہ ہو، یعنی وہ اندر سے اتنی ریزیلینٹ ہو، ٹھیک ہے، پاورفل ہو، اپنے آپ کو کمزور یا بیچارہ نہ سمجھتی ہو، بلکہ وہ آگے بڑھ کر ایک مقصد کے تحت جیتی ہو، تو وہ اس ایج میں اور اس یعنی اس جتنی بھی اس کے پاس انرجی ہے، اس لمیٹڈ انرجی میں بھی بہت کچھ کر لیتی ہے. تو بات یہی ہے ساری کہ کس کاز کے لیے، کس پرپس کے لیے آپ زندہ ہو. کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کس طرح، یعنی ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، مسلمانوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھ کر جو ان کے بس میں ہے نا، جو ان کا حصہ ہے، وہ اپنا حصہ بس ادا کر رہی ہیں، یعنی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. کہ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کنٹریبیوشن ہو. اب یہ جا کر لڑ نہیں رہی ہیں جنگ، میدان جنگ میں،
لیکن یہ ہے کہ زخمیوں کا خیال رکھنا اور وہ سب، تو وہ بھی تو ایک نیکی ہے، اور وہ بھی تو اس کا سب کا ایک پورے پروسیس کا حصہ ہے نا، کہ ان کو پھر ظاہر ہے انرجی ملے گی اینڈ دے آر گنا گو اینڈ فائٹ ان دا بیٹل دوز مین شی از ٹیکنگ کیئر آف، تو آف کورس شی از گوئنگ ٹو گیٹ دا ریوارڈ ٹو. تو انسان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیپیسٹی ہے، اور اس میں پھر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بے شک کرنے کو مل رہا ہو، خیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، اور آپ کا آپ کی وہ جو اس پہ جو کوشش ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنے دل سے آپ نے کی ہے. اچھا، مگر یہ ہے کہ احد کی جنگ میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی انہوں نے بھی تلوار اٹھا لی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ، یعنی وہ خطرے میں آ گئے تھے نا، کہ ہر طرف سے ان پر وار ہو رہا تھا، تو وہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں اور پروٹیکٹ کر رہی تھیں. اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ میری پوری فیملی میں سے اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ ایمن ہے، یعنی ان کے فادر بھی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے والد سے نہیں ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جلدی فوت ہو گئیں، یعنی بیسکلی فیملی سے مراد یعنی ان کے جو قریبی لوگ تھے، ماں باپ دادا چچا، یعنی یہ سارے. تو وہ کہتے تھے ان کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ میری ساری فیملی چلی گئی اور یہ رہ گئی ہیں میرے ساتھ. تو یعنی ہی یوز ٹو بی گریٹفل فار دیٹ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وزٹ کیا اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ آپ کا کیا حال ہے، کیونکہ ان کی صحت کافی ٹائم سے ڈاؤن جا رہی تھی، ظاہر ہے وہ ایج کا تقاضا بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب تک اسلام زندہ ہے نا، جب تک اسلام اچھے حال میں ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں. یعنی ابھی جیسے بات کی نا قرۃ باجی نے بھی، کہ یعنی ایک ویژن تھا نا، ایک پرپس تھا، تو اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنا یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، اور خاص کر دین کو اس طرح سے یعنی اس کو پرائیورٹی پہ رکھ لینا اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ جذبہ ان مسلمانوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، یا ان میں نظر آتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تک اسلام اچھے حال میں ہے میں ٹھیک ہوں، جب تک آپ کا میسج کنوے ہو رہا ہے، یعنی کہ بیسکلی جو آپ کا مشن ہے وہ اچھا جا رہا ہے، اس پہ آپ گامزن ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا، کوئی بھی رکاوٹ، تب تک میں بھی ٹھیک ہوں. کہ تو اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارد گرد سے ضرور پتہ چل جاتا تھا، وہ خود کبھی بھی نہیں بتاتی تھی. ایون جب وہ ہجرت کر کے بھی آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا تھا، انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ دیکھو میرے پاؤں سوج گئے ہیں، اب پتہ ہے میں نا بہت تھک گئی ہوں. ہمارے منہ سے نکل ہی آتا ہے نا جب ہم اس طرح سفر کر کے آئیں اور ہم تھک جائیں تو ہم کہہ ہی دیتے ہیں کہ بس بہت ٹائرنگ جرنی تھا. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود سے کبھی بھی نہیں کہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی پریشانی سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ آلریڈی ان پہ بہت ذمہ داریاں بھی تھیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ مجھے کبھی کچھ نہیں بتائیں گی، اس لیے وہ خود ان کی خیریت پتہ کرنے جاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. اور یہ ہے کہ بہت خوبصورت بانڈ تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ نو میٹر وٹ ہیپنس شی ہیز مائی بیک، مطلب کچھ بھی ہو جائے گا نا، جیسے ماں کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، آپ دنیا کے کسی کونے پہ بھی چلے جاؤ گے آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ کہیں ہوں گی، ان کو آپ کی فکر ہوگی. تو بالکل سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کے بارے میں یہی خیال تھا اور یہی جذبات تھے، کہ انہیں پتہ تھا کہ شی از لائک مائی مدر اینڈ شی از دیئر فار می. اور یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ایسا ہوا کہ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا تھا نا، اور 10 سال انہوں نے خدمت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ جانتے تھے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتے تھے جدھر بھی وہ جا رہے ہیں، تو وہ جانتے تھے ان کے معمولات کا بھی، تو اس لیے ان سے احادیث بھی بہت روایت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کر روٹین کے معاملات ہیں اس سے حضرت انس رضی اللہ عنہ واقف ہوتے تھے. تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے تھوڑی سی بریڈ لا کر ان کو کھلائی، یعنی کھانے کے لیے پیش کی، تو وہ نہیں کھا رہے تھے.
تو انہوں نے فورس کیا اس کھانے کو نا، مطلب ان کے منہ میں ڈالا، جیسے مائیں نہیں بچوں کو زبردستی ان کے منہ میں ڈالتی. تو بے شک وہ ریفیوز کریں، منع کریں، انہوں نے زبردستی کھلایا اور کہا کل، مطلب کھاؤ، بالکل جیسے ڈانٹنے کے انداز میں نا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، تو کیونکہ وہ ان کو نہیں منع کرتے تھے. اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت خاموش طبع خاتون تھی، مطلب کوائٹ وومن تھی، چپ رہتی تھی، زیادہ بولتی نہیں تھی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ حالانکہ ان کی طبیعت میں ایک یعنی خاموشی، سنجیدگی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوکس کرتی تھی اور ان کو ہنسا دیتی تھی. اور کوئی اور عورت اتنا زیادہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنسا نہیں پاتی تھی جس طرح ایمن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل بھی تھے اور ان کی باتوں پہ وہ ہنستے بھی تھے. اور کبھی کبھار خود بھی ایسا کچھ جوک کرتے تھے ان کے ساتھ کہ ان کو بھی ہنساتے تھے، یعنی ان کو بھی بیسکلی آپس میں ان کی نوک جھوک بھی چل رہی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ کیونکہ انہیں عربی اس طرح اتنی اچھی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، یہ حبشہ سے آئی تھیں اور مطلب ان کی لینگویج بھی تھوڑی ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے بول دیا اور ان کو کافی ورڈز نہیں آتے تھے، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بول دیا سلام اللہ علیکم، مطلب ان کو نہیں سمجھ آیا کہ کیا بولنا ہے، تو انہوں نے لا علیکم کہہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ خالی سلام بول دیا کریں، مطلب آپ نہ اتنی محنت کریں، آپ خالی سلام کہہ دیا کریں. تو یہ بھی ایک جگہ پہ آتا ہے. پھر یہ ہے کہ حنین کی جنگ میں وہ اس طرح کہہ رہی تھی کہ ثبت اللہ اقدامکم، ان کا مطلب یہ تھا لوگوں کو کہنے کا کہ اللہ آپ کے قدم جمائے رکھے، لیکن کچھ الفاظ کا چناؤ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیے ایمن، آپ کی زبان جو ہے نا وہ تھوڑی سی رف ہے، لائک بی کوائٹ ایمن، یو ہیو اے رف ٹنگ. اور اینڈ ہی واز لافنگ بیسکلی کہ مطلب نہ بولے، اگر آپ سے نہیں بولے جا رہا نا. تو بڑی یعنی پیاری بات ہے کہ اب جنگ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا موقع ہے کہ آلریڈی اتنی انگزائٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے اور ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ ظاہر ہے وہ تو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کری تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری کام پرسن. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کیریکٹر اور خوبصورتی اور پیشنس. تو اس ٹائم پہ بھی اس طرح مزاح کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے رہنے دے، سمجھ گئے ہم. تو یہ بھی ایک دفعہ ہوا تھا. اور پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مذاق کیا کیونکہ ایمن ان کے پاس تشریف لائی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ لا کر دو، برنگ می اے کیمل. بیسکلی شی مینٹ کہ کیری می سم ویئر، انہوں نے کہیں جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ برنگ می اے کیمل. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو نا آئی ول برنگ یو اے چائلڈ آف اے شی کیمل، میں آپ کو کیمل کا بچہ لا کے دیتا ہوں. تو وہ کہتی ہیں کیا مطلب ہے، بچے پہ میں کیسے سواری کروں گی، مجھے کیمل چاہیے، تو مجھے بچہ نہیں چاہیے اس کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تو اس کا بچہ ہی لا کے دے سکتا ہوں. تو وہ شی واز ویری کنفیوزڈ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں نا، اور وہ تھوڑی سی ہرٹ بھی ہوئی تھی کہ یہ میری بات ہی نہیں مان رہے کہ میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کیمل چاہیے، اونٹ چاہیے، اس کا بچہ نہیں چاہیے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہر اونٹ جو ہے وہ ایک اونٹنی کا بچہ ہی نہیں ہوتا. تو وہاں جو ہے وہ پھر ہنس دی تھی اور ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ایک خوبصورت سا بانڈ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے مذاق کرتے تھے. یعنی ہم جب سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ یعنی دین کو پڑھا بھی رہے ہیں اور جب جو دین پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے یا دین بڑا ریسٹرکشنز والا دین ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی اپنے لوگوں سے دیکھیں کتنا قریبی رشتہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسپیکٹ ہوتی ہے یا ایک ادب ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے. نہیں، اس ادب میں رہتے ہوئے وہ مزاح بھی کر رہے ہیں، ان کو ہنسا بھی رہے ہیں، تھوڑا سا ٹیز بھی کر رہے ہیں، تو کوئی اتنا وہ بڑی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو دین ہے نا وہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ لائیولی دین ہے.
وہ ایسا ریلیجن ہے کہ جس پہ آپ ہر بندہ جو جتنا بھی پریکٹیکل ہو وہ فالو اسے کر سکتا ہے. وہ کہیں سے بھی اس کو وہ نہیں کر رہا کہ اس کی پرسنالٹی کو وہ دبائے گا نہیں، بلکہ پرسنالٹی کو اور نکھارے گا اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اور مدد ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے بھی جوک کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ وہ ان کے اراؤنڈ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ پرسکون محسوس کرتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی جو تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، بیمار تھی، تو شی واز بیسکلی ڈائنگ ایٹ دا ہینڈز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی موت کا وقت آ گیا. تو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہی واز اے ویری سافٹ ہارٹیڈ پرسن. ٹھیک ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئے. ایمن بھی وہاں موجود تھیں، تو انہوں نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین آئی ناٹ کرائی وین یو آر کرائنگ، مطلب آپ رو رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے ہی مجھے رونا آ رہا ہے. تو وہاں پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ کوئی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پہ وہ نہیں ہے بھروسہ یا وہ منظور نہیں ہے، بلکہ دس از جسٹ آؤٹ آف کمپیشن. یہ صرف ایک رحمت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم ڈالا ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا تھا کہ ایک مومن کا نا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن میں ہوگا نا، وہ اس کے لیے خیر کی ہی ہوگی، حتیٰ کہ اگر اس کی جان نکل رہی ہو، یعنی اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوگی، وہ تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کر رہا ہوگا. یعنی اس رونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پہ ہم راضی نہیں ہیں کہ یا اس سے راضی نہیں ہیں کہ نہیں، ہم اس کی حمد اور تعریف ہی کر رہے ہیں کہ اور ہم راضی ہیں بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آپ گریو کرتے ہو اور آپ محسوس کرتے ہو غم کو بھی، اور آپ رو لیتے ہو. تو یہ انہوں نے ساتھ ہی تھوڑا سا بات ان کو سکھا بھی دی تھی. اور یہ بھی بڑی وزڈم والی بات ہے کہ ٹائملی اگر آپ نصیحت بھی کر لو نا، موقع دیکھ کر کہ کون سا موقع کس بات کا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر یہ بات کی تھی کہ مومن کے لیے ہر سچویشن میں خیر ہی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا گول آخرت ہوتا ہے نا، تو وہ دنیا کے غموں کو اپنے اوپر بہت زیادہ طاری نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل خاموش رہنے لگ گئی تھی، اور اب وہ ہنستی نہیں تھی، یعنی اس طرح سے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ باتیں کرنا یا مذاق کرنا، نہیں، اب وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگ گئی تھی. شی وینٹ کمپلیٹلی سائلنٹ. اور جب ان کو پتہ بھی چلا وفات کا تو انہوں نے ظاہر ہے وہ سین دیکھا مدینہ میں. کہاں یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کہ جب ایک بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے کہ اس کو وہ اٹھا رہی ہیں، اور پھر اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ان کے کتنے فالوورز ہیں، کتنے لوگ ہیں. تو یہ ایک طرح کا، یعنی ان کو پراؤڈ بھی فیل ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے اس بیٹے نے اپنی زندگی جو گزاری ہے تو اپنے مشن پہ یہ بالکل قائم رہا ہے، تو اس نے کس طرح اس کو نبھایا ہے. یعنی اپنے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو رول دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامیابی ہی کی علامت ہے کہ مسلمان کتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے پیروکار بنے. مگر ظاہر ہے ایک دکھ بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور ان کے دنیا سے جانے کا. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جیسے ابھی ان کے چیلنجز کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے ہی ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ان کو جیسے دیکھنے کو ملی، عبید بن زید کی. پھر اس کے بعد جو ان کے بیٹے تھے ایمن، وہ حنین کی غزوہ حنین میں کہ وہ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کا ہم نے پڑھا کہ ان سے ان کی دوسری شادی ہوئی تھی، تو وہ بھی موتا، بیٹل آف موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیکھی. تو شی واز اے ویری اسٹرانگ وومن.
کہ جو اتنے چیلنجز اور اتنی پریشانیوں سے گزری تھیں، کیونکہ آسان نہیں ہوتا نا اپنے شوہر کی بھی وفات کو دیکھنا، پھر اپنے بیٹے کی اس کو دیکھنا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے وہ اتنی زیادہ قریب ہیں، اتنی اٹیچ ہیں، اتنا زیادہ ان سے محبت کرتی ہیں، کہ پھر ان کا دنیا سے جانا. تو یہ سب کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور اس پر صبر کیا. اینڈ شی لیوڈ اے ویری لانگ لائف. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کہ وہ زندہ رہیں، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور انہوں نے، دور خلافت انہوں نے دیکھا. اور جب عمر رضی اللہ عنہ کا یعنی ان پہ حملہ ہوا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا، تو جس دن حملہ ہوا تھا اس کے کچھ دنوں بعد ہی، یعنی ان کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی، 20 دن بعد آتا ہے کہ ان کی بھی وفات ہو گئی تھی، ایمن کی، اور پھر ان کو بقیع میں دفنایا گیا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جگہ آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تھے ان کو صرف وزٹ کرنے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، یہ اب دیکھنا تھا نا کہ ان کے لیے اتنی مشکل سچویشن ہوگی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو کنسیڈر ہر ایز ہز مدر، تو دے جسٹ وینٹ ٹو ہر ہاؤس کہ ان کو کنسول کرنے کے لیے اور تعزیت کرنے کے لیے بیسکلی، یا ان کا بس ایک ان کی اس گریف میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو وہ ان کے گھر گئے، ان کے پاس بیٹھے. تو جیسے ہی ان کے پاس بیٹھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ رونے لگ گئیں. تو ظاہر ہے انہوں نے یہی سوچا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہی ہیں. یا انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ تو کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پیارا چلا جاتا ہے، آپ اس بندے کے پاس جاتے ہو جو اس کا وہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ رو رہا ہے تو اسی کو یاد کر کے رو رہا ہوگا. لیکن جب انہوں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمانوں سے وحی آنا بند ہو گئی ہے. اور پھر جب یہ سنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے، اور وہ تینوں کافی دیر تک روتے رہے. تو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح ان کا جو ایمان تھا، ٹھیک ہے، جذبہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جو لگاؤ تھا، اور وہ ہر چیز سے اوپر تھا ان کے لیے. قرآن جو تھا، اس کی تعلیمات اور وہی آسمانوں سے آنا بند ہو گئی. یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ یعنی وہ ایک کس طرح ان کو سکون مل رہا تھا، جیسے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عرصے زندہ تھے کہ تو 23 ایئرس تک وہ جب وہی نازل ہوتی رہی ہے، تو مسلمانوں کے ایمان کو بھی یعنی کتنی تقویت مل رہی تھی کہ تو ان کو وہ یعنی ان لوگوں کی اس بات سے محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ اس چیز کو بڑے قریب سے محسوس کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا تھا. ڈائریکٹلی ہی ایک طرح کا کلام ہو گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے آپ سے بات کر رہے کہ تو اب ہے تو صحیح وہ کلام ہمارے پاس موجود، مگر وہ جو ایک اس ٹائم کا رابطہ تھا کہ وہ منقطع ہو گیا. تو اس کو وہ بس وہ مس کر رہے تھے اس چیز کو، کیونکہ ظاہر ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، تو اب وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب اللہ سے براہ راست میسیجز نہیں آئیں گے، اور کیونکہ ظاہر ہے اب آپ کو ایک وحی آتی ہے تو اگلے میسیج کا انتظار ہوتا ہے کہ اگلا اب کیا آئے گا. آج کل کے دور میں اس ایگزامپل سے دیکھ لیں کہ ایک کوئی آپ کا فیوریٹ ڈرامہ اس کی ایپیسوڈ آتی ہے تو آپ کو ہوتا ہے اگلے ہفتے کیا آپ کو ویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آ رہا ہے، کہاں یہ کہ اتنا پاک کلام اتر رہا ہے کہ اور ان لوگوں کو اس سے نور مل رہا ہے، انرجی مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی دے یوز ٹو کریو فار دا نیکسٹ میسیج، فار دا نیکسٹ ریویلیشن. تو ان کے اس کیفیت کا انہوں نے اظہار کیا کہ دیٹس دا ریزن آئی ایم کرائنگ. پھر یہی ہے کہ ان کو بقیع میں جب دفنایا گیا ان کی وفات کے بعد، تو ان لوگوں نے یہ میک شور کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، کہ بالکل اس اسٹریٹ لائن میں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی دفن ہے، تو اسی لائن میں ان کو بھی دفنایا جائے کہ جس میں وہ بھی قبلے کو فیس کر رہی ہوں. اور اس میں بس یہی ہے کہ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ جو ان کو ملا. اور بہت سارے لیسنز ہیں یعنی ان سے ہمیں جو ملتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ سے، ٹھیک ہے، ان کی پرسسٹنس، پرسیویرنس، کہ کس طرح انہوں نے
دین پر یعنی اپنے اس کو قائم رکھا، ٹھیک ہے، اپنے اس کو ثابت قدم رہیں اپنے سفر کو، کیونکہ جو آپ کا اگر یعنی ان کے ہسبینڈ اتنے زیادہ آگے بڑھ کر جنگوں میں جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے کو انہوں نے اس طرح کا بنایا، یا تو یعنی تربیت بھی انہوں نے کی نا، یا ہسبینڈ کے کیس میں سپورٹ تو انہوں نے دی نا، تو یعنی اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ above every other thing she used to prioritize the religion of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کبھی بھی انہوں نے کمپلین نہیں کی تھی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خدمت یعنی کرنے کو جب مل رہی تھی تو کہیں بھی موقع پہ آ کر انہوں نے کوئی بھی کمپلین نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو کمٹ کر لیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک ہائر پرپس کے ساتھ، اور کسی نے بھی کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ اب تھک گئی ہوں یا وہ اب یہ کہہ رہی ہوں کہ اب میرے سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ وہ اس چیز کو ایک آنر ہی سمجھتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھی یعنی ایسے بنیں کہ اپنے کردار کو نکھاریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اور جو رول ہم سے ادا ہو سکتا ہے دین کی خدمت کے لیے ہم اس کو ادا کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔